الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد بزرگان محترم اور قابل احترام مائیں اور بہنیں، دین کے جو اہم ارکان ہیں ان ارکان میں اہم ترین وہ صلاۃ اور نماز ہے، اور جب تک رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے، مسلمانوں کی تعداد کم تھی، پھر شروع میں تو چھپ چھپا کر نماز پڑھنی پڑتی تھی، تو ایک وقت آیا جب علانیہ نماز شروع ہوئی، لیکن چونکہ مسلمانوں کی تعداد کم وقت پر جمع ہو جاتے تھے، اس لیے ان کو جمع کرنے کے اہتمام کی ضرورت پیش نہیں آئی تھی۔ جب مدینہ منورہ پہنچے اور رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ مسلمانوں کی تعداد بڑھتی گئی، تو اب ضرورت درپیش ہوئی کہ کوئی ایسی صورت اختیار کی جائے جس سے ان مسلمانوں کو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو آگاہ کیا جائے اور مطلع کیا جائے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ الصلاۃ جامعۃ یہ اعلان ہونے لگا، لوگ متفکر تھے، جب مشورہ ہوا کہ کیا صورت اختیار کرنی چاہیے۔ مشورے کے دوران ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ، وہ اسی فکر کو اپنے دل و دماغ میں سما کر گھر گئے، اور خواب میں انہوں نے دیکھا یا تھوڑے بہت کچھ بیدار بھی تھے، اس موقع پر انہوں نے دیکھا کہ ایک صاحب ہے اور ان کے پاس جس طریقے سے نصارہ کی یہاں عبادت کے لیے جمع کرنے کا طریقہ اس زمانے میں رائج تھا، ویسی چیز دیکھی۔ دو لکڑیاں ہوتی ہیں، ان میں سے ایک لکڑی دوسری لکڑی کے اوپر ماری جاتی ہے، تو کہا کہ یہ تم فروخت کرو گے؟ انہوں نے کہا کس مقصد کے لیے؟ کہا نماز کے لیے جمع کرنا۔ تو انہوں نے کہا اس سے بہتر طریقہ نہ بتاؤں؟ اور پھر اس کے بعد اذان کے کلمات شروع کیے، تھوڑی دیر کے بعد ہٹ کر اقامت کے کلمات کہے۔ یہ صحابی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور آپ سے یہ خواب ذکر کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو کلمات ہیں وہ حضرت بلال کے سامنے بیان کرو، وہ اندھا صوتم من کہے، تم سے زیادہ بلند آواز والے ہیں، تم سے زیادہ آواز ان کی دراز ہے۔ میں روایتوں کے الفاظ کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ وجہ جو بھی ہو، حضرات انصار رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ سمجھا کہ جنہوں نے خواب دیکھا تھا وہ انصاری صحابی ان دنوں بیمار تھے، اس وجہ سے آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے یہ فرمایا کہ بلال سے کہو، بلال کے سامنے ان کلمات کا اعادہ کرو، دہراؤ، وہ اذان دیں گے۔ اور یا تو یہ کہا جائے کہ مکی زندگی میں مشقتیں زیادہ اٹھائی تھیں، احد احد کا نعرہ لگا رہے تھے، اس لیے اللہ عز و جل نے ان کا انتخاب کیا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور اذان ان کے حصے میں آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ اذان کے کلمات سنے ہیں، دوڑے دوڑے آئے اور کہا کہ میں نے بھی اس قسم کا خواب دیکھا، لیکن بہرحال سبقت ان کو، تقدم ان کو حاصل، وہی سے اس کی تائید ہو گئی۔ تو صرف کسی صحابی کے خواب کی بنیاد پر اذان مشروع ہوئی ہو ایسا نہیں، بلکہ باقاعدہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وحی آئی اور اس وحی سے اس کی تائید ہوئی۔ یہ ان لوگوں کے قول پر جو یہ کہہ رہے ہیں
کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دینی امور میں اجتہاد نہیں کرتے تھے۔ باقی جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو حق اور رائٹ حاصل تھا کہ جو دینی امور ہیں ان امور میں بھی اجتہاد کریں، تو ان کے اعتبار سے تو بات بہت ہی زیادہ آسان ہے کہ آپ نے اجتہاد کیا، ٹھیک ہے، انہوں نے خواب بیان کیا، آپ نے اپنے اجتہاد سے اس کو جاری فرما دیا، تو اب یہ اذان کا سلسلہ چل پڑا۔ نہایت مختصر کلمات ہیں اذان کے، لیکن بڑے جامع ہیں اور عقائد اسلام کے یہ ترجمان ہیں۔ چنانچہ اللہ اکبر کہا جاتا ہے، اللہ عز و جل کی بڑائی اور کبریائی بیان کی جاتی ہے، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود ثابت ہوتا، اللہ موجود ہے۔ دوسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کمال ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صفات کمالات سے متصف ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی گواہی دی جا رہی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ میں، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار اور اعتراف ہو رہا ہے۔ یہ بھی عقائد میں سے ہے، بنیادی عقائد میں سے ہے۔ پھر جن طاعات کو، جن عبادات کو لے کر آئے ہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان میں اہم وہ صلاۃ ہے، اس کے لیے دعوت دی جا رہی ہے حی علی الصلاح کے ذریعہ، اور اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہیں فوز چاہیے، کامیابی چاہیے اور بقائے دائم چاہیے، ہمیشہ ہمیشہ کی بقا، تو پھر آؤ جلدی جلدی حی علی الفلاح میں معاد کی طرف اشارہ ہے کہ مرنا ہے اور مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، اس لیے کہ یہاں دنیا میں بقا وہ ہمیشہ کا نہیں ہے، وہ عارضی رہنا ہے، اور بقائے دائم مرنے کے بعد کی زندگی ہے۔ اور پھر جہاں سے شروع کیا تھا اسی کے اوپر ختم کیا جا رہا ہے۔ تو یہ جو مختصر الفاظ ہیں، وجیز الفاظ ہیں، ان مختصر الفاظ کے ساتھ جامع انداز میں جو عقائد ہیں ان عقائد کو پیش کیا جا رہا ہے، اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کی وجہ سے سامنے والا بدکے، سامنے والا متنفر ہو، سامنے والا بھاگے، جبکہ سامنے والے میں طبیعت کی سلامتی ہو، سامنے والے میں طبیعت کی سلامتی۔ ورنہ خود نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں جب یہ اذان ہوتی تھی مدینہ منورہ میں، اب یہ سن ہجری 1 میں یا سن ہجری 2 میں، اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ ابن سعد واقعی فرماتے ہیں کہ سن 2 میں اس کی مشروعیت ہوئی، سن 2 سے یہ سلسلہ شروع ہوا، اور حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ ایک بڑی جماعت یہ کہہ رہی ہے کہ سن 1 ہجری میں اس کی مشروعیت ہے۔ تو سن 1 ہجری ہی سے اذان کا سلسلہ شروع ہوا، اور انشاءاللہ تا صبح قیامت یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ تو جب مدنی زندگی میں اذان ہو رہی ہے اور آواز گونج رہی ہے مدینہ منورہ کی پہاڑیوں میں بھی، تو اس موقع پر کچھ شرط پسند تھے، تو ان شرط پسندوں میں سے ایک صاحب کہنے لگے تو اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف نسبت کر کے عیسائی کہلایا جانے والا آدمی وہ یوں کہہ رہا ہے، اور عجیب انداز میں کہہ رہا ہے، حرق اللہ الکاذب، اللہ تعالی کاذب کو، جھوٹے کو جلائے۔ آدمی بات کر رہا ہے، کہہ رہا ہے اللہ کاذب کو، جھوٹے کو جلائے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ میں آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو نعوذ باللہ کاذب کہا جا رہا ہے، لیکن جو بات کہی اس نے صحیح بات کہی ہے۔ کیا ہوا؟ ایک مرتبہ سویا ہوا تھا، وہ بھی سویا ہوا تھا، اس کے گھر والے بھی سوئے ہوئے تھے، رات کا وقت تھا، اور جو خادمہ تھی، جاریہ تھی، باندھی تھی، وہ کہیں سے آگ لے کر آئی ہے، ضرورت تھی، لیکن اس کا انگارہ جو وہ گر گیا، نتیجہ یہ ہوا کہ پورا گھر والوں سمیت ختم۔ تو صحیح کہا تھا،
حرق اللہ الکاذب، اللہ کاذب کو جلائے، وہ اپنی بات میں کاذب تھا، اللہ نے جلا کے رکھ دیا۔ کچھ لوگ تھے جو اپنے آپ کو منسوب کرتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف، جب اذان ہوتی اور صحابہ کرام نماز کے لیے کھڑے ہوتے، مذاق کرتے، ٹھٹھا کرتے اور کہا کہ یہ ابھی کھڑے تو ہو گئے ہیں، اللہ کرے آئندہ ان کو کھڑا ہونا نصیب نہ ہو۔ رکوع سجدہ کرتے، ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی کرتے تھے۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، جب نماز کے لیے آواز دیتے ہو تو یہ کیا کرتے ہیں؟ ٹھٹھا اور مذاق کرتے ہیں، حالانکہ اس میں کوئی ایسی بات تھی ہی نہیں۔ وہ بھی اللہ کو ماننے والے، یہ بھی اللہ کو ماننے والے، اور ان کی نبوت اور ان کی رسالت دلائل سے ثابت ہے، پھر اس کے بعد ٹھٹھا کرنے کا کیا پوائنٹ ہے، کیا سینس میک ہوتا ہے؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، یہ پتہ دے رہا ان کا ٹھٹھا کرنا، ان کا مذاق کرنا، کہ دماغ عقل سے خالی ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، یہ بات اس پر چلی ہے کہ شریعت اسلامیہ میں نماز جیسی اہم عبادت کے لیے بلانے کا جو ایک خاص انداز ہے، اذان کے ذریعہ بلایا جاتا ہے، یہ اذان کی اپنی ایک تاثیر ہے۔ ویسے تو جو حکماء ہوتے ہیں، جو اطباء ہوتے ہیں، ان کے یہاں ہر دوا کی یا ہر چیز کی خاصیت ہوتی ہے، تو خاصیت دو ٹائپ کی ہوتی ہے۔ ایک یہ کہ یہ چیز یا یہ دوا مفید بالخاصہ ہے، یعنی جس کی لم بیان نہیں ہو سکتی، وجہ ریزن کہ کیوں یہ مفید ہے بیان نہیں کیا جا سکتا لفظوں میں۔ اور دوسری دوائیں یا دوسری جو حکمت کی چیزیں ہوتی ہیں، حکیموں کی جو چیزیں ہوتی ہے، جڑی بوٹیاں وغیرہ، تو مفید بالکیفیت سمجھی جاتی ہے۔ مفید بالکیفیت میں ایسا ہوتا ہے کہ اس کی لم بیان کر سکتے ہیں کہ یہ فلاں بات ہے، اس کی وجہ سے یہ فلاں مرض کے لیے مفید ہے۔ ویسے ہر چیز میں جو مفید چیز ہو اس میں یہ دو انداز ہوتے ہیں، ایک مفید بالخاصہ اور ایک مفید بالکیفیت۔ ویسے اگر غور کیا جائے تو یہ حکیم لوگ یا اطباء جن چیزوں کو کہتے ہیں کہ یہ مفید بالکیفیت ہے، جس کی لم بیان ہو سکتی ہے، وجہ بیان ہو سکتی ہے، اس میں بھی اگر غور کرو تو ایک موقع پر جا کر ہم ان کو بند کر سکتے ہیں۔ مثلا حکیم لوگ کہتے ہیں کہ نزلہ اور زکام ہو تو اس کے لیے گل بنفشہ استعمال کرو۔ گل بنفشہ میں ایک خاصیت ہے اس کی حرارت کی، وہ گرم ہے، اور دوسرا جو ہے وہ یبوست ہے، اس میں خشکی ہے۔ لیکن انہوں نے جو یہ کیفیت بیان کی اور جو حجت بیان کی یا لم بیان کی، وجہ بیان کی کہ گل بنفشہ سے فائدہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس میں حرارت ہے، اس میں یبوست اور خشکی ہے، اور نزلہ و زکام جو ہوتا ہے وہ اپوزٹ والی چیز ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کا توڑ ہے۔ لیکن غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اگر گل بنفشہ میں جس درجے کی حرارت ہے، جس درجے کی خشکی ہے، اسی درجے کی کوئی اور چیز حرارت میں اور خشکی میں لائی جائے، اس سے وہ فائدہ نہیں ہوگا جو گل بنفشہ میں ہوتا ہے۔ اس کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ گل بنفشہ میں کہا جاتا ہے کہ یہ مفید ہے نزلہ و زکام کے لیے بالکیفیت، لیکن بالکیفیت نہیں بالخاصہ، تو حقیقت میں لم بیان ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ گدگدی ہوتی ہے انسان کو، دوسرا آدمی اگر گدگدی کرے گا تو گدگدی ہوگی، تگلی تگلی، لیکن انسان اپنے ہاتھ سے کرے گا تو نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیا وجہ؟ یہ وی ڈونٹ نو۔ مقناطیس ہے، اور یہ مقناطیس وہ لوہے کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ کیوں کھینچتا ہے؟ اور زلزلہ آنے سے پہلے یہ کیفیت کیوں ختم ہو جاتی ہے؟ وی ڈونٹ نو۔ تو اس کا معنی اور مطلب یہ ہوا کہ کئی ایک چیزیں ہیں جن کی لم نہیں جانتے۔ ٹھیک اسی طریقے سے اذان
اذان یہ مفید بالخاصہ ہے، مفید بالکیفیت نہیں۔ ویسے علماء نے ذکر کیا ہے کہ جب اذان دی جاتی ہے روایت میں آتا ہے کہ شیطان جو بھاگتا ہے، گوز مارتا ہوا، ریح خارج کرتا ہوا بھاگتا ہے۔ ریح خارج کیوں کرتا ہے؟ اس کے الگ الگ وجوہات علماء نے ذکر کی ہے۔ ان میں ایک بات یہ ہے کہ اذان کے الفاظ کی تاثیر ہی اس انداز کی ہے کہ اس کو بھاگنا ہی پڑتا ہے۔ اب چاہے تو وہ اذان کے انداز میں آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کر کہے جائیں، اور چاہے اقامت میں جلدی جلدی کہے جائیں، دونوں موقعوں پر وہ شیطان بھاگتا ہے۔ اذان کے بعد شیطان واپس آ جاتا ہے، لیکن جب اقامت شروع ہوتی ہے پھر بھاگتا ہے۔ جب اقامت ختم ہو جائے گی پھر آ جائے گا، پھر وہ وسوسہ ڈالنا شروع کرے گا۔ اذان میں یہ کیفیت کیوں ہے؟ سیدھا سا یہی ماننا پڑے گا کہ یہ مفید بالخاصہ ہے، اسی لیے کہ جو لم بیان کی جاتی ہے، جو وجہ بیان کی جاتی ہے، ان وجہوں میں کہیں نہ کہیں جا کر کلام ہوتا ہے۔ مثلا ایک قول یہ کیا گیا کہ امامت کا جو مسئلہ ہے، نماز پڑھنے کا جو مسئلہ ہے، تو کہہ رہے اس میں ریاکاری آتی ہے، لیکن اذان میں کوئی ریاکاری نہیں ہوتی ہے۔ اذان میں کوئی ریاکاری نہیں اور پورے اخلاص کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس میں بھی ویسے کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ریاکاری ہو، لیکن اب میں ایک مثال دیتا ہوں۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ کے زمانے میں امریکہ یا کسی انگریز ممالک میں سے کسی ملک میں ایک سینما کمپنی کا ڈائریکٹر تھا۔ انہوں نے یہ سوچا کہ اذان کا مذاق تھیٹر میں کریں ہم، یعنی پروگرام بنائیں اور اس پروگرام میں اسلام کی یہ جو چیز ہے اذان، تو اس اذان کو بدنام کریں۔ بدنام کرنے کی یہ صورت سوچ رہے ہیں کہ اس پر ایک پروگرام بنانا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سن 8 ہجری میں مکہ مکرمہ کو فتح کرنے کے بعد پھر حنین کا رخ کر رہے ہیں اور سفر میں ہیں۔ نماز کا وقت آیا، اذان شروع ہوئی۔ 10 بچے تھے، 10 بچے۔ ان 10 بچوں نے جو مسلمان نہیں، مذاق اڑانا شروع کیا اذان کا، وہ بھی کاپی کر رہے ہیں، کاپی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ یہ جو بچے ہیں، ان بچوں میں ایک کی آواز بہت عمدہ ہے، ذرا دیکھنا ہے وہ کون ہے۔ سب کو پکڑ کے لایا گیا، پکڑ کے لایا گیا تو ان میں ان کا سنا، ان کا سنا، ان کا سنا، نہ 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 وہ کوئی اور ہے۔ اب آخری جو نمبر آیا وہ حضرت ابو محذورہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلمان نہیں، حضرت ابو محذورہ ہیں۔ حضرت ابو محذورہ انہوں نے اذان سنائی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے سر کے اگلے حصے پر دست مبارک رکھا، چہرے پر پھیرا اپنے دست مبارک کو، سینے پر لائے اور ایک روایت میں ناف تک لائے۔ وہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا کہ وہ کلمات دہراؤ، کہ سب سے زیادہ مبغوض اور ناپسند سمجھتا تھا میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو اور ان کے اس امر کو، ان کے اس حکم کو کہ تم کلمات کا اعادہ کرو۔ لیکن جس وقت نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنا دست مبارک پھیرا ہے، ابھی آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے دست مبارک کو نہیں ہٹایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے زیادہ محبوب میری نظر میں کوئی نہیں تھا۔ نقل کی تھی، نقل اصل ہو گئی۔ مکہ مکرمہ کا ان کو مؤذن مقرر کیا گیا۔ مکہ مکرمہ کی یہ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھ رہے ہیں، مسلمان ہو گئے ہیں، اور اس کے بعد مکہ مکرمہ کے مؤذن، اور ان کی اذان میں وہ ترجیح تھی، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، 2 مرتبہ پست آواز، 2 مرتبہ بلند آواز، اس طرح 4 دفعہ ان کی اذان میں ترجیح تھی، تو ترجیح پھر چلی۔ لیکن وہ جو فرشتہ آیا تھا خواب میں، ان کی اذان میں ترجیح نہیں تھی۔ حضرت بلال کی اذان، ان میں ترجیح نہیں تھی۔ ویسے دونوں طریقے جائز ہیں اور باقی علماء کی بات ہے۔ میں تو یہ سمجھا رہا ہوں کہ یہاں جو اذان ہے، اس اذان کی تاثیر یہ ہوئی ہے اور ان کلمات کے دہرانے کی تاثیر یہ ہوئی ہے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دست مبارک پھیرنے کے ساتھ کہ ان کا کفر ایمان میں تبدیل ہو گیا، مسلمان ہو گئے۔ اب یہ سینما کمپنی کا ڈائریکٹر مذاق کرنا چاہتا ہے اذان کے ساتھ۔ ایک عربی کو لایا گیا اور عربی کو کچھ پیسے دیے کہ تجھے اذان کہنی ہے ہمارے سامنے، یہ جو ہمارے اتارنے کے آلات ہیں وہاں۔ اب اس نے اذان شروع کی۔
اذان شروع کی تو اس کے بعد یہ تماشا دکھانا چاہتا تھا لوگوں کو، اور یہ خود جو تماشا بن گیا. سننے والے وہ تماشا بن رہے ہیں، ان میں جو ان کا باس ہے وہ باس ڈائریکٹر وہ خود تماشا بن گیا، اور وہ کلمہ پڑھ کے ایمان لانے کے بعد کہہ رہا ہے ہم نے تو بلایا تھا اس لیے تاکہ تماشا ہو، لیکن ہم خود تماشا بن گئے. بعد میں وہ اپنے کمرے میں لے گیا، کمرے میں لے جانے کے بعد پھر کہا کہ یہ پھر دہرایا، اور پھر اس کے بعد کہا کہ اس کا مطلب کیا ہے، مطلب سمجھایا. اب اندازہ لگاؤ کتنے اخلاص کے ساتھ اذان ہوئی ہوگی اس عربی کی. پیسے کے لیے، چند ٹکے کے لیے، چند ڈالر کے لیے اذان دے رہا ہے، کیا اخلاص ہے؟ اخلاص ذرہ برابر نہیں. لیکن اذان کے کلمات اس میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اثر رکھا ہے. اور صرف یہ نہیں کہ یہی لوگ، یہ سنیما کمپنی کا ڈائریکٹر یا حضرت ابو محذورہ، اسلام کی تاریخ یہ بتلا رہی ہے کہ کئی ایک ہیں جنہوں نے اذان کے کلمات کو سنا ہے اور اس سے اثر لیا ہے. لہذا رمضان مبارک میں جو اذان ہو رہی تھی اور اس سے جو منصف مزاج اور انہوں نے اس سے اثر لیا، اچھا اثر لیا، یہ بہرحال رب تبارک و تعالیٰ کے ملک اور فرشتے کی طرف سے آئے ہوئے اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سامنے دہرائے گئے کلمات، ان کی اپنی ایک تاثیر ہے، ان کا یہ ایک اثر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس اثر کو مزید زور آور بنا دے اور اس کے نتیجے میں دوسروں کے لیے ہدایت کا راستہ کھل جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ کہا گیا، سنا گیا، صحیح معنی میں سمجھنے کی قابل عمل چیزوں پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.